پیروں میں طاقت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، زبان میں بولی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آنکھوں میں روشنی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، پڑھنے کو قرآن ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رحمان کی پہچان ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ماہ رمضان ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور یہاں ہم سب مل کر کہہ دیں کہ ہم سب کا جو ایمان ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہیں تک محدود نہیں، جسے جو مل رہا ہے مصطفیٰ ہی کا صدقہ مل رہا ہے، حتیٰ کہ جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ملے گی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے رکھی ہے۔ گویا کہ سونے کی چابی مصطفیٰ کے پاس، چاندی کی چابی مصطفیٰ کے پاس، ہیرے کی چابی مصطفیٰ کے پاس، جواہرات کی چابی مصطفیٰ کے پاس، عزت کی چابی مصطفیٰ کے پاس، شہرت کی چابی مصطفیٰ کے پاس، دولت کی چابی مصطفیٰ کے پاس، اور جنت کی چابی مصطفیٰ فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح الجنہ، اللہ نے جنت کی چابی بھی مجھے دے رکھی ہے۔ اسی لیے تو قاضی القضات، فخر ازہر، عالم اسلام کی مشہور ترین شخصیت، مہمان کعبہ، حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں جسے چاہیں کریں داخل اور جسے چاہیں نہ جانے دیں، جسے چاہیں کریں داخل اور جسے چاہیں نہ جانے دیں، اے اختر خلد کی چابی محمد مصطفیٰ پر ہے، اے اختر خلد کی چابی محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اے بالو طرح کے غیور مسلمانوں، یہ مت سمجھنا کہ ہم یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کو اعلیٰ کہیں گے تو اللہ مصطفیٰ کو اعلیٰ کہہ دے گا اور اعلیٰ بنا دے گا۔ ہم اعلیٰ کہیں تو مصطفیٰ اعلیٰ، ہم افضل کہیں تو مصطفیٰ افضل، ہم بہتر کہیں تو مصطفیٰ بہتر، ہم اونچا کہیں تو مصطفیٰ اونچا، ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کو اعلیٰ کہیں گے تو اللہ نبی کے صدقے میں ہم سب کو بلند و بالا کر دے گا، اس لیے کہ جو اس در کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے بھر کا امام ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مفتی اعظم، مرشد اعظم، متقی اعظم، آل رحمان حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب کہ ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے بھر کا امام ہوتا ہے۔ اور ہمارا در نبی کے در کی طرح نہیں، ہمارا گھر نبی کے گھر کی طرح نہیں۔ ہمارے در پہ اگر کوئی فقیر آ جائے، ہم سے کچھ مانگے، ہم دے دیں تو وہ ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہے۔ اللہ گھر میں برکت کرے، مال میں برکت کرے، دولت میں برکت کرے، شہرت میں برکت کرے۔ ہمارا فقیر ہم سے لیتا ہے، وہ ہمیں دعائیں دیتا ہے، مگر مصطفیٰ کا فقیر مصطفیٰ سے لے کر مصطفیٰ کو دعائیں نہیں دیتا، بلکہ مصطفیٰ مال بھی دیتے ہیں اور دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ اسی لیے تو استاذ زمن، ماہر علم و فن، سراج بزم سخن حضرت علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اسی در کی شان، آن، بان، جن کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہیں، یعنی غوث سمدانی، پیر لاسانی، محبوب سبحانی، سراج لامکانی، قطب ربانی،
پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، دستگیر، بڑے پیر حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ اور یاد رکھنا، فرماتے ہیں لو کانا مریدی فی المشرق وانا فی المغرب، میرا چاہنے والا اگر پورب کی انتہا میں رہے اور میں پچھم کی انتہا میں رہوں اور مجھے وہ دستگیری کو بلائے تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کی دستگیری کو وہی پہنچ جاتا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ارے بولو بولو، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں کہ ہمیں غوث کا آستانہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ اور وہ فرماتے ہیں قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم اولیاء زمانہ کی گردنوں پر ہے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی اعظم مرشد اعظم فرماتے ہیں اے آقا غوث اعظم، سر سے لے کر پیر تک یہ گردن ہی کیا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک سارا وجود آپ کی غلامی میں ہے، تو یہ گردن ہی کیا ہے؟ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، بھرم غوث اعظم۔ اور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک یوں ہی گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تجھ سے در مانا دروازہ، در سے سگ مانا کتا۔ اے غوث اعظم، آپ کے دروازے کو بلندی اس لیے حاصل ہے کہ وہ آپ کا دروازہ، آپ کے دروازے کا مقام بلند و بالا اس لیے ہے کہ وہ آپ کا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے۔ وہ دروازہ عظمت والا، وہ شوکت والا، وہ بلندی والا دروازہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کا دروازہ ہے، اور آپ کے دروازے سے باہر رہنے والا لاغر کتا، اس لیے ہمارے نزدیک وہ کتا بڑا ہے، عام کتوں سے ممتاز ہے، اس لیے کہ اس کتے کو آپ کے دروازے سے نسبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بھی اس لیے اعلیٰ ہو گیا ہوں کہ مجھے اس کتے سے نسبت ہے۔ تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے۔ آپ کے محلے میں گلیوں میں مختلف کتے ہوتے ہیں، کوئی کالے رنگ کا، کوئی سفید رنگ کا، کوئی لال رنگ کا، کوئی پالتو کوئی فالتو، کسی پر ڈنڈے پڑتے ہیں کسی پر نہیں پڑتے، کسی پر کوئی کنکر برساتا ہے، کسی سے کوئی ڈرتا ہے۔ کس کتے سے ڈرتا ہے؟ جس کی گردن پہ پٹا پڑا رہتا ہے، اس کتے پہ کوئی ڈنڈا نہیں اٹھاتا،
اس کتے پہ کوئی کنکر نہیں برساتا، اس کتے کو کوئی دھتکارتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ فالتو نہیں ہے، پالتو یہ کسی نہ کسی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کتے نے گلے میں پٹا ڈال دیا دنیاوی مار سے بچ سکتا ہے، تو ہم بھی غوث اعظم کے غلام غوث پاک کی غلامی کا پٹا ڈالیں گے تو انشاءاللہ دنیاوی پھٹکار سے بھی بچیں گے، کل قیامت میں فرشتوں کی جہنم میں لے جانے والی جماعت سے بچیں گے۔ اور یہیں تک محدود نہیں، اس در کا کتا بھی لاجواب ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے۔ آپ پتنگ بنو، گھومو، خلاؤں میں فضاؤں میں اڑو، زمین پہ چلو، مگر کنیکشن رہنا چاہیے ان بزرگوں کا، ڈوری رہنی چاہیے ان کے ہاتھوں میں، ور نہیں تو یہ خلاؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے پتنگوں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا۔ جو پتنگ ڈوری سے کٹ کر ہٹ جائے وہ لوٹا جاتا ہے، وہ جھپٹا جاتا ہے، وہ چھینا جائے، وہ لوٹا جائے۔ وہ پتنگ جب تک اس کا کنیکشن ڈوری سے ہے وہ پتنگ محفوظ ہے، اس کا کنیکشن ڈوری سے کٹ جائے وہ لٹ جائے۔ تم بھی اگر ان بزرگوں سے جڑ کر رہو گے تو اللہ کی قسم کسی کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، کسی کے گمراہی میں نہیں آؤ گے، کسی بددین کے بددیانت سے اگر تمہیں بہکا کر اپنے غلط راستے پہ لے جائے تو تمہارا کنیکشن اگر ان بزرگوں سے قائم ہے تو خدا کی قسم تم بہکنے سے بچو گے، بھٹکنے سے بچو گے، گمراہی سے بچو گے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک یوں ہی گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث پاک کے دروازے سے باہر ایک کمزور لاغر کتا شیخ احمد علیہ الرحمت والرضوان مقبول محبوب ولی گزرے۔ کہیں بھی کسی خانقاہ میں حاضری ہوتی تھی تو شیر پہ سوار ہو کر، کہیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے تو شیر پہ سوار ہو کر، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دی شیر پہ سوار ہو کر، اور اپنی عادت کے مطابق غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی عریضہ پیش کر دی، میرے شیر کے لیے غذا کا انتظام کیجئے۔ جہاں جہاں جس خانقاہوں میں جاتے یہی فرمائش کرتے کہ گائے کا انتظام کرو، میرے شیر کے لیے غذا کا انتظام کرو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہی غذا کے انتظام کے لیے کہہ دیا گیا۔ غوث اعظم نے کسی خادم سے کہا جاؤ فلاں جگہ سے گائے کھول کر لاؤ۔ وہی لاغر کتا، وہی کمزور کتا، وہی ناتواں کتا جس کے جسم میں گوشت دور دور تک دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، صرف ہڈی اور کھال، پیچھے پیچھے ہو لیا، آگے آگے گائے، پیچھے پیچھے کتا۔ شیخ احمد علیہ الرحمہ کی شیر نے جب گائے پر حملہ کیا، کتے سے دیکھا نہیں گیا کہ یہ تو غوث پاک کی ہے۔ کتے نے ایسا جھپٹا مارا کہ شیر کے چیتھڑے بکھیر دیے، پھاڑ ڈالا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یاد رکھیے گا، ہم غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم اس کا نام دیتے ہیں نیاز، ہم اس کا نام دیتے ہیں نذر، ہم اس کا نام دیتے ہیں نذر و نیاز۔ مگر ہم ابا کی فاتحہ، دادا کی فاتحہ، تیجا ہو یا 10واں، 20واں ہو یا 40واں، یا کہ ہو برسی، ہم نام دیتے ہیں تیجا 10واں 20واں 40واں برسی کی فاتحہ۔
مگر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر نذرانی عقیدت پیش کرے تو نام دیتے ہیں نیاز، غوث پاک کی نیاز، خواجہ غریب نواز کی نیاز، صابر پاک کی نیاز، 12ویں والے آقا کی نیاز۔ تو کسی کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، یہ 11ویں کہاں سے ہے، یہ نیاز کہاں سے ہے؟ تو آپ یاد رکھیے گا، کان کھول کر سن لیں، نیاز کا معنی لغت میں ہے، نیاز کا معنی ڈکشنری میں ہے تحفہ، نیاز کا معنی ہے تحفہ، نیاز کا معنی ہے نذرانہ۔ زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی بات ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ حضرت کی موجودگی میں زیادہ لمبی تقریر ہو، بزرگوں کا خیال ضروری ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں بیٹھے ہیں، اتنی دور سے آیا ہوں تو حضرت کی بارگاہ میں عریضہ بھی کہ کچھ بتا کے جاؤں، تاکہ ہو سکتا ہے یہی ان کی نشست اصلاحی ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سب کہتے ہیں، ایک ہے نیاز اور ایک ہے تیجے 10ویں کی فاتحہ۔ نیاز کا معنی ڈکشنری میں ہے تحفہ، نذرانہ، ہدیہ، سندیش، لیکن جب ہم ابا کی فاتحہ کرتے ہیں تو نام دیتے ہیں تیجے کی فاتحہ۔ آپ کے ہاں یہی بولتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں، 10ویں کی، 20ویں کی، 40ویں کی فاتحہ۔ اور جب بزرگوں کی بارگاہوں میں ہم نذر پیش کرتے ہیں تو کیا نام دیتے ہیں؟ نیاز۔ تو ڈکشنری میں نیاز کا معنی ہے ہدیہ، نذرانہ، تحفہ۔ آپ کی جیب میں 200 روپے ہیں، آپ کے دروازے پہ کوئی حاجت مند آ جائے، آپ سے سوال کرے، بھوکا ہوں، پریشان حال ہوں، غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ آپ نے 100 روپے نکالے اور نکال کر اس محتاج کو دے کر آپ نے کہا چل جا، میں نے 100 روپے دے کر تیری مدد کی۔ اب آپ گئے امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، اپنے ابا کے پاس، اپنے استاد کے پاس، 100 کا نوٹ جو بچا تھا آپ نے مسافر میں پیر صاحب کو دے دیا، اور آپ نے کیا کہا؟ حضرت یہ مختصر نذرانہ قبول کر لیجئے۔ وہی 100 کا نوٹ آپ نے دروازے کے فقیر کو دیا تھا تو آپ نے کہا تھا جا، 100 روپے سے میں نے تیری مدد کی۔ وہی 100 کا نوٹ حضرت کی بارگاہ میں ہے تو نذرانہ، استاد کی بارگاہ میں تو نذرانہ، ابا کی بارگاہ میں ہے تو نذرانہ، امام کی بارگاہ میں تو ہے نذرانہ۔ نوٹ وہی ہے، دونوں کی اہمیت سیم ہے، مگر ایک جگہ مدد، ایک جگہ نذرانہ۔ حاجت مند کی حاجت پوری کی جائے تو مدد، اور جہاں کوئی حاجت نہ ہو وہاں مقصد ہو قربت، مقصد ہو عقیدت، مقصد ہو محبت۔ تو عقیدت میں مدد نہیں کہی جاتی ہے بلکہ اس کا نام رکھا جاتا ہے نذرانہ۔ غوث پاک ہماری ثواب کے محتاج نہیں ہے، وہ غوث اعظم ہے۔ ہم اگر ایصال ثواب نہیں کریں گے تو ان کا مقام گر جائے گا، ان کا مقام گھٹ جائے گا، ہرگز نہیں۔ وہ اعلیٰ ہیں، وہ اعلیٰ تھے، وہ اعلیٰ رہیں گے، وہ اعظم تھے، وہ اعظم ہیں، وہ اعظم رہیں گے۔ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کی عقیدت میں اضافہ ہو اور کل قیامت میں اپنے غلاموں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لیں۔ مگر عقیدت کے ساتھ ساتھ ہمیں شکل و صورت کو بھی ان جیسی غلامی میں ڈھالنا پڑے گا۔ غوث پاک کے غلام غوث پاک کے غلام سے بات نہیں بنے گی۔ اپنی صورت کو بھی ان کے سانچے میں ڈھالو، اپنی سیرت کو بھی ان کے سانچوں میں ڈھالو۔ پہلے لڑکے بال بڑھاتے تھے، اتنے لمبے بال بڑھاتے تھے کہ پہلی تقریر جب جودھ پور میں ہوئی تھی آج سے 25 سال پہلے، ایسا لڑکا ریسیو کرنے آیا کہ اس نے مارا جھٹکا تو بالوں سے سروں کو، چہرے کو چھپا لیا، پھر جو مارا جھٹکا تو بالوں کو ہٹا لیا۔ میں نے کہا بیٹے یہ کس ڈھنگ کے بال ہیں؟ تو اس نے کہا تھا حضرت یہ تیرے نام کے بال ہیں۔ میں نے کہا تھا میرے نام کے؟ کم از کم ایک نوجوان ہے ہندوستان میں جو میرے نام کے بال رکھ رہا ہے۔
بولا حضرت یہ آپ کے نام کے نہیں ہیں، یہ تو تیرے نام کے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ہاں ہاں میرے ہی نام کے ہیں۔ بولا نہیں حضرت، ایک ہیں خان پٹھان، انہوں نے ایسے بال رکھے ہیں تو میں نے بھی ایسے ہی بال رکھ لیے ہیں۔ تو میں نے کہا نادان، کسی خان کی تو نقل نہیں کرتا، کسی پٹھان کی نقل نہیں کرتا۔ اگر بال بڑھا تھا تو پٹھے نام دیتا، محبوب رحمان کی نقل کرتا۔ تو مدینے والے نبی کہتے میرے غلام، اگر تو نے اپنے بال رکھے ہیں میرے نام تو مصطفیٰ کہتے اے میرے غلام جنت تیرے نام، جنت کی حوریں تیرے نام، جنت کے باغات تیرے نام، جنت کی سرسبز و شادابیاں تیرے نام۔ شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی تو کر دے میرے نام، اس لیے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور آج کل تو لڑکے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں چڑیے کا گھونسلہ بنا دیا ہو اور چاروں طرف سے راجستھان کا ریگستان بنا دیا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ بیچ ریگستان میں کوئی اونٹ کھڑا کر دیا ہو۔ حرام حرام حرام، من تشابہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اپنی شکلیں صحیح کرو، اپنے چہرے صحیح کرو۔ پہلے موت کی اطلاعیں اکا دکا آتی تھی، آج کل ہول سیل والا معاملہ ہے۔ فلاں ایکسیڈنٹ میں، فلاں حادثے میں 50 مر گئے، 100 مر گئے، 150 مر گئے، کوئی تمہیں پہچان بھی نہیں پائے گا۔ کہاں جلا دیے جاؤ گے، کہاں دفنا دیے، کہاں پھینک دیے جاؤ گے، کہاں بہا دیے جاؤ گے۔ اپنے چہرے صحیح کرو، مسلمان ہو تو مسلمان دکھنا چاہیے۔ مصطفیٰ سے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ صرف غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے سے بات نہیں بنے گی۔ ارے پہلے سچے پکے غلام تو بن جاؤ۔ غوث اعظم نماز میں کھڑے ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور کہتا ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے، عبد القادر تمہاری عبادت، تمہاری ریاست، تمہاری قرات، تمہاری تلاوت میری بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، اب تمہیں نماز کی حاجت نہیں ہے۔ غوث اعظم کے دل نے کہا میں کون ہوتا ہوں عبد القادر، مجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ یہ قدرت کی پکار نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک قیام پہ قیام، قیام پہ قیام کے آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جائے۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب کچھ دیر کے لیے سو بھی جایا کرو۔ مصطفیٰ پر نماز معاف نہیں، صحابہ پر نماز معاف نہیں۔ اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے جو تم پر نماز معاف ہو جائے؟ جب دل نے یہ کہا، نماز سے فارغ ہوئے آپ نے کہا استغفر اللہ، وہ بادل کا ٹکڑا دھواں بنا، آواز آئی عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے آج بچا لیا، ورنہ نہیں تو تم گمراہ ہو جاتے۔ غوث اعظم نے فرمایا اے نالائق مردود، اب بھی تو مجھ پر حملہ کر رہا ہے کہ میں علم پر گھمنڈ کر جاؤں، غرور کر جاؤں کہ مجھے میرے علم نے بچایا۔ یاد رکھ، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا ہے، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ اور تمہیں نمازوں کے لیے جانے کی فرصت نہیں، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے ابا کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔
ان بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ اپنے اماموں کے پاس 2 4 10 منٹ بیٹھ کر دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں 2 بجے رات تک فحش ویڈیو میں تم لگے رہتے ہو، نہ جانے کن سے گپیں ہانکتے رہتے ہو۔ جب میں پروگرام سے 2:30 بجے 3 بجے لوٹتا ہوں تو غیر مسلموں کے محلے میں سناٹا رہتا ہے، اپنوں کے محلے میں 2 ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، کوئی کان پہ لیڈ لگا کر نہ جانے اتنی لمبی گفتگو کس سے کر رہا ہے کہ باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تمہیں ابا کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں، راتوں رات فحش ویڈیو میں رہ کر اپنی جوانی کو تباہ کرنے والوں، اپنے مستقبل کو برباد کرنے والوں، آنے والے کل کو برباد کرنے والوں، یاد رکھو اگر یہ جوانی نکل گئی، یہ طاقت نکل گئی، یہ مردانگی نکل گئی، واٹسپ کے ذریعے، فحش ویڈیو کے ذریعے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی حکیم، دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی ڈاکٹر لاکھوں روپے میں وہ طاقت لوٹا نہیں سکتا جو طاقت کے اللہ نے تمہیں فری میں دی ہے۔ تم خون کے آنسو روگے، کوئی بھی تمہارے آنسو کو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ 18 سال، 20 سال، 22 سال کے بچوں کے چہروں کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ ابھی سے ہی گڈھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ 60 سال کا بزرگ ان سے صحیح ہوگا۔ ہر منہ پہ گٹکا ہے، ہر منہ پہ گٹکا ہے۔ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے والوں، حالات کو بھی اگر تم نہیں سمجھے تو ان سے کوئی بڑا آئے گا جو پیٹ پیٹ کر، مار مار کر تمہیں راہ ہدایت دلائے گا۔ آج کے دور میں بھی اگر نہیں سمجھے، اوروں کے بچے فجر کے ٹائم میں اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہوئے دوڑ بھاگ کریں، ورزش کریں، اور تم دن کے 10 بجے اٹھ کر سب سے پہلے پڑیا پھاڑ کر منہ میں ڈالو، وہ زہر الہل ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھ، تو اپنے آپ کو تنہا کیوں سمجھ رہا ہے؟ میرے دوست، تو گاڑی کا انجن ہے، تو یہ مت سمجھ کہ میں ہی تو مروں گا، میں ہی تو تباہ ہوں گا، میں ہی تو برباد ہوں گا۔ یاد رکھ، تو گاڑی کا انجن ہے، تیرے پیچھے تیری ماں کی خواہشات ہیں، تیرے ابا کے خواہشات ہیں، تیری بہن کی تمنائیں ہیں، تیرے بھائی کی تمنائیں ہیں۔ تو گاڑی کا انجن ہے، اگر انجن فیل ہو جائے ڈبے بیٹھ جائیں گے، گل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کی حفاظت کر، اپنی جوانی کو بچا کر رکھ۔ صحت اللہ کی انمول نعمت ہے، اللہ کی انمول نعمت ہے صحت۔ صحت مند ہی اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ صحت مند بندہ لڑتا نہیں، اس کا روب ہی بڑا ہوتا ہے، لڑتا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سفر میں، اگر کمزور ہے چل ہٹ، ادھر کو چل، بیٹھنے دے، چل 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 ایک طرف چل۔ اگر صحت مند ہے تو اسے کوئی ٹھکراتا نہیں ہے۔ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، ساری باتیں کھل کر کہنے کی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کلکم سائل کلکم مسئول، تم میں کا ہر ایک سائل ہے، تم میں کا ہر ایک مسئول ہے۔ ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف تم نمازی ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ تمہیں اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنی بچیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اے لوگوں، ٹائم ملے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھو، ابا کے پاس بھی بیٹھو، ان کی باتیں سنو۔ اللہ کی قسم تم سنو گے نہیں تو ابا کا دل ہلکا ہوگا۔ میرا لاڈلا 10 سال پہلے یوں تھا، 20 سال پہلے یوں تھا،
اور مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک لمحہ ابا کے پاس بیٹھ کر ان کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھ لو، امی کے پاس ایک بار بیٹھ کر ان کے چہرے کو محبت سے ایک بار دیکھ لو، مصطفیٰ فرماتے ہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ 3.5 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر کے تم حج کو جا رہے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مگر ہمارا عقیدہ ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستاروں کا نظام بدلا جا سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا، مصطفیٰ کا قول بدلا نہیں جا سکتا۔ ٹائم ملے بزرگوں کے پاس بھی بیٹھو، ماں باپ کے پاس بھی بیٹھو، ایک بار دیکھو گے تو ایک حج کا ثواب۔ حضرت عمر فاروق نے کہا سرکار اگر کوئی اپنے باپ کو اپنی ماں کو 10 بار دیکھے تو مصطفیٰ نے فرمایا دینے والا دنیا دار نہیں جو تول کر دے، دینے والا پروردگار ہے، اگر 100 بار بھی دیکھو گے تو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب دے گا۔ غوث پاک کی محبت کا چراغ بھی سینے میں جلاؤ، اور یاد رکھو خدائے پاک کی رضا، رسول پاک کی رضا، غوث پاک کی رضا، خواجہ پاک کی رضا، صابر پاک کی رضا، اللہ کی قسم تمہاری ماں کی رضا میں ہے، تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ اگر ماں باپ روٹھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے لیے رہبر نہیں بن سکتی، تمہیں کامیابی کے منزل کو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تم سے تمہاری ماں راضی نہیں ہے، تمہارا باپ راضی نہیں ہے۔ غوث پاک کی محبت کا چراغ بھی سینے میں جلاؤ اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھو، اور یہی اعلیٰ حضرت کا شعر بھی گنگناتے رہو۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو